ہم ازل سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں میں کسی شے کو ثبات ہے اور نہ سکون، ہر آن تبدیلی اور موت کا رقص جاری ہے۔ یہ موت کا رقص صرف سیارہ زمین پر نہیں بلکہ کائنات کے ہر کونے میں بننے اور مٹنے کا کھیل جاری ہے۔ جو بنا ہے اسے مٹنا ہے، کائنات بھی تو بنی ہے لہٰذا اسے بھی مٹنا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ عناصر کے ایک حسین ترتیب کی بدولت یہ کائنات بنی، اب اس کی موت کیسے ہوگی یا اس کی اجزاء کیسے پریشان ہوں گے؟ سائنس نے کچھ اندازے لگائے ہیں جو پڑھنے اور سننے میں دلچسپ بھی ہیں اور دل دہلا دینے والے بھی۔ سائنس کے چند مشہور و مقبول نظریات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ ہے بگ کرنچ۔ اس کے بارے میں ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، ہم آپ کو یہاں بھی اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتاتے ہیں۔ کائنات میں اس وقت دو فورسز کا رول منفرد اور بہت نمایاں ہے، ایک گریوٹی اور دوسری فورس ڈارک انرجی۔ گریوٹی کی بدولت دو مادی جسم ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں اور ڈارک انرجی انہیں ایک دوسرے سے دور دھکیلتی ہے۔ اسی ڈارک انرجی کی وجہ سے کائنات پھیل رہی ہے۔ گریوٹی اور ڈارک انرجی کی اس کشمکش میں ایک توازن ہے اور ڈارک انرجی کا اجارہ تھوڑا سا زیادہ ہے، اس لیے کائنات پھیل رہی ہے۔ اس نظریے کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا کہ کائنات کے بہت زیادہ پھیلنے کی وجہ سے کلسٹر کے درمیان خلا بہت بڑھ جائے گا اور اس زیادہ خلا میں پھیلی ہوئی ڈارک انرجی کی قوت کمزور پڑنے لگے گی اور کشش ثقل ڈارک انرجی پر غالب ہونے لگے گی۔ تب کائنات کے پھیلنے کی رفتار آہستہ ہو جائے گی، جو کشش ثقل کا غلبہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ مزید سلو ہو جائے گی اور آخرکار کائنات کا پھیلنا بالکل رک کر ختم ہو جائے گا اور پھر شروع ہوگا واپسی کا سفر، یعنی کائنات اسی نقطے کی جانب لوٹنا شروع ہو جائے گی جہاں اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ واپسی کے اس سفر کی وجہ سے پہلے سپر کلسٹر، پھر کہکشاؤں اور پھر ستاروں کا درمیانی فاصلہ ختم ہو جائے گا۔ المختصر کائنات اپنے اندر موجود ہر چیز کو کھینچ کر ختم کر دے گی۔ اس عظیم چرمراہٹ کے نتیجے میں پوری کائنات واپس اسی نقطے جیسی حالت میں پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا نظریہ ہے بگ باؤنس۔ یہ نظریہ بگ کرنچ کے نظریے سے جڑا ہوا ہے۔ اس نظریے کے مطابق جب کبھی بگ کرنچ وقوع پذیر ہوا تو پوری کائنات ایک نقطے کی جانب لوٹنا شروع ہو جائے گی۔ جب اس نقطے میں پہنچ کر بند ہوگی تو دوبارہ سے لامتناہی انرجی کے باعث وہ نقطہ پھٹے گا اور پھر سے ایک بگ بینگ وقوع پذیر ہوگا۔ اسی نظریے کے تحت بگ بینگ اور بگ کرنچ دراصل ایک چکر ہے جو کائنات میں جاری رہتا ہے۔ ہر اربوں سال بعد کائنات بنتی ہے اور ختم ہوتی رہتی ہے۔ اس نظریے کو بگ باؤنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 3 پر موجود نظریہ بگ فریز یا بگ چل کا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ بگ بینگ کے بعد کائنات کا درجہ حرارت بے پناہ اور انتہائی حد تک زیادہ تھا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کائنات پھیل رہی ہے اس کا درجہ حرارت کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج اس کا درجہ حرارت -270 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن اگر یہ یوں ہی پھیلتی رہی تو ایک وقت ایسا آئے گا اس کا درجہ حرارت ایبسولوٹ 0 ہو جائے گا۔ اس شدید سرد درجہ حرارت پر ستارے بجھنے لگیں گے اور مزید ستارے بننے کا عمل ختم ہو جائے گا اور پوری کائنات شدید ترین حد تک سرد اور تاریک ہو جائے گی۔ اس وقت کائنات پر صرف بلیک ہولز کا راج ہوگا، ہر طرف صرف اندھیرا ہوگا۔ اسی دور کو ڈارک ایرا یعنی تاریک دور کا نام دیا گیا۔ اس دوران بھی کائنات پھیلتی رہے گی، آہستہ آہستہ بلیک ہولز بھی ہاکنگ ریڈیشن کے باعث ختم ہو جائیں گے اور کائنات میں انتہائی کم کثافت والی توانائی رہ جائے گی۔
جس سے کسی نئی چیز کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہوگا۔ کائنات کی سرد ترین ہولناک اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی اس حالت کو بگ فریز یعنی عظیم انجماد یا پھر بگ چل کہتے ہیں۔ اس کے بعد موجود نظریہ ہے بگ رپ۔ جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا کہ کائنات میں دو فورسز کا رول منفرد اور نمایاں ہے، ایک گریوٹی اور دوسری فورس ڈارک انرجی۔ گریوٹی کی بدولت دو مادی جسم ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں اور ڈارک انرجی انہی دو اجسام کو دور دھکیلتی ہے۔ اسی ڈارک انرجی کی وجہ سے کائنات پھیل رہی ہے۔ گریوٹی اور ڈارک انرجی کی اس کشمکش میں ایک توازن ہے اور ڈارک انرجی کا اجارہ تھوڑا زیادہ، اس لیے کائنات پھیل رہی ہے۔ سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ ڈارک انرجی کی یہ اجارہ داری بڑھتی جائے گی۔ اس خدشے کو تقویت اس وقت ملی جب معلوم ہوا کہ کائنات کے پھیلنے کی رفتار میں پہلے کی نسبت اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈارک میٹر نامی پر اسرار مادہ جو ستاروں اور کہکشاؤں کو اکٹھا رکھے ہوئے ہے اور ڈارک انرجی کو حاوی نہیں ہونے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے پھیلنے سے ستاروں کا درمیانی فاصلہ نہیں بڑھتا۔ تحقیقات کے مطابق اربوں سال پہلے ڈارک میٹر ڈارک انرجی پر حاوی تھا، مگر پھر ڈارک انرجی نے اس پر سبقت حاصل کر لی۔ تمام مادی اشیاء، جاندار اور بے جان سبھی ایٹم سے مل کر بنتے ہیں اور ایٹمز میں ویک اور سٹارٹنگ نیوکلیئر فورسز موجود ہوتی ہیں جو الیکٹران اور کوراکس جیسے کوانٹمی ذرات کو جوڑ کر ایٹم بناتی ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ڈارک انرجی نے جیسے پہلے ڈارک میٹر پر غلبہ حاصل کیا، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ڈارک انرجی عام مادے پر بھی غلبہ حاصل کر لے۔ اگر ایسا ہو گیا تو الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کے درمیان موجود خلا بھی ڈارک انرجی بھر دے گی، اور اگر ایسا ہوا تو کائنات میں موجود تمام مادے کے ایٹم پھٹ جائیں گے اور کائنات کا تمام مادہ فنا ہو جائے گا۔ اس نظریے کو عظیم کاٹ یا بگ رپ کہتے ہیں۔ نمبر 5 پر موجود نظریہ ہے ڈیتھ ببلز۔ یہ نظریہ پہلے تو کچھ خاص مقبول نہ ہو سکا، مگر 2012 میں ہگز فیلڈ کی دریافت کے بعد اس کو بھی دیگر نظریات کی طرح اہمیت حاصل ہو گئی۔ کائنات کی ہر چیز مستحکم اور یعنی ہمیشہ سٹیبل رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح ہگز فیلڈ ہمیشہ سٹیبل رہنے کے لیے زیادہ انرجی کی لیول سے کم انرجی کی لیول کی جانب سفر کرتی ہے۔ ہگز فیلڈ تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ کائنات میں تمام مادے کے بننے کی وجہ یہی ہگز فیلڈ ہیں اور سائنسدانوں کو شک ہے کہ یہ سٹیبل نہیں ہیں۔ سو ہگز فیلڈ نے سٹیبل ہگز فیلڈ بننے کے خاطر کائنات کے کسی حصے میں لو انرجی لیول کی جانب سفر کرنا شروع کر دیا تو اس سے روشنی کی سپیڈ رکھنے والے بلبلے پیدا ہوں گے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے توانائی میں تبدیل کر دیں گے۔ ایسا کبھی بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کائنات کے کسی دور دراز علاقے میں یہ عمل شروع بھی ہو چکا ہو اور ہم بے خبر ہوں۔ اس نظریے کو موت کے بلبلے یعنی ڈیتھ ببلز کا نام دیا گیا ہے۔ اس نظریے کو ویکیوم ڈکے بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد موجود ہے نظریہ بگ سنیپ کا۔ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ ہماری کائنات ایک ربڑ بینڈ کی طرح ہے اور ایک خاص حد تک پہنچ کر اچانک ٹوٹ جائے گی۔ اس نظریے کو بگ سنیپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کائنات کا اختتام انہی میں سے کسی ایک نظریے کے مطابق ہو، کیونکہ ہم کائنات کو ابھی پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے۔ ممکن ہے ان میں کوئی بھی نظریہ کائنات کے اختتام کا نظریہ ثابت نہ ہو۔ ممکن ہے کائنات کسی ایسے طریقے سے فنا ہو جو ہم 7.5 ارب انسانوں میں سے کسی ایک کے ذہن میں بھی نہ ہو۔ ہم تو ابھی کائناتی سمندر کے ساحل پر کھڑے صرف اس کا نظارہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔